بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمیر جامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سارا دن ایک بڑی چٹپٹی سی خبر سامنے آتی رہی۔ جامعہ پنجاب سے گیٹ سے کچھ شراب کی بوتلیں پکڑی گئی پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ سے، اور سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسلامی جمعیت طلباء کے جو ناظم ہیں یہ ان کا سامان ہے، اور یہی خبر میڈیا پہ بھی چلی، سوشل میڈیا پہ بھی چلی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی جمعیت طلباء جو جامعہ پنجاب کی تنظیم ہے، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں ارسلان بلوچ صاحب۔ ارسلان بلوچ صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ارسلان صاحب، یہ بتائیے گا کہ واقعی اسلامی جمعیت طلباء جو ہیں وہ شراب نوشی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں آپ کا کام کچھ اور نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقف جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرسوں والے دن یہ واقعہ پیش ہے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل گیٹ نمبر 1 کے پاس۔ وہاں پر ایک شخص بائک کے اوپر اپنی کچھ سامان لے کے آ رہا تھا، اور گیٹ کے اوپر روکنے پر بتایا کہ یہ اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم کا سامان ہے، اور بغیر چیکنگ کے وہ گزرنا چاہتا تھا۔ اور بعد میں اس سامان کو جب اس فرد کو روکا گیا اور سامان چیک کیا گیا تو اس میں سے 25 کے قریب شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی۔ اچھا۔ اور اس شخص نے کسی دوسرے شخص سے، اپنے کسی ساتھی سے فون پر بات بھی کروائی کہ یہ جی ناظم صاحب کا سامان جا رہا ہے، اور اگلے شخص نے اپنا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ جی میں فلاں ہاسٹل کا ناظم ہوں اور یہ سامان آنے دیں میرے پاس۔ تو اس معاملے پر گارڈ کو شک ہو گیا کہیں، گارڈ نے اس پر اس کی تلاشی لی تو وہاں سے پھر شراب برآمد ہوئی، اور انتظامیہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک رابطہ کیا گیا، اور فوراً ہم بھی پہنچ گئے اپنی پوری ایک جو بھی تھے ذمہ داران کے ساتھ وہاں پر۔ ادھر جا کر پھر اس معاملے کی جانچ پڑتال کی، اور اس پہ جو ہے کال ریکارڈ بھی کروائی گئی، جو ان کی کال ریکارڈز تھیں وہ نکلوائی گئی، ان کا پورا ڈیٹا نکلوایا گیا، جس نمبر سے کال کروائی گئی اور جس نمبر سے کال سنی گئی۔ تو اس کے بعد جو تحقیقات کے بعد جو پتہ چلا، وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر مسلسل ڈسٹربنس کریٹ کرنے والے قوم پرست گروہ کا ایک ذمہ دار شخص تھا، جس کے نام پہ وہ شراب کی بوتلیں جا رہی تھی، جو ناظم بنا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی میں ناظم ہوں۔ اچھا، اوکے۔ دیکھیں عمر بھی، اس میں دو چیزیں ہیں کہ جی وہ جمعیت کو بدنام کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ آن کیمرہ یہ بات کریں کہ یہ وہ آپ کا سامان نہیں تھا، یا وہ آپ کی وہ اس سے کوئی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ بالکل بالکل جی، یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اور اس چیز کی تحقیقات ہو چکی ہیں آلریڈی۔ اچھا۔ وائس چانسلر صاحب کا بھی موقف آیا، اور یونیورسٹی کا جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے کرنل عبید صاحب، انہوں نے اس بات کو، مطلب ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر یہ بات کلیئر کی گئی کہ جی یہ جمعیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جمعیت کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا کر جی اسلامی جمعیت طلبہ کے جس کے نام کے ساتھ اسلامی آتا ہے اور جو طلبہ کی خدمت کرتی ہے، اس کو کس طریقے سے ڈی موٹیویٹ کر کے یونیورسٹی کے عام اسٹوڈنٹ کے اندر بدنام کیا جائے، جو کہ خدمت کے میدان میں اور دوسرے اپنی فیلڈ کے اندر اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ ارسلان بھائی دیکھیں، جیسے ہی یہ نام آتا ہے کہ جامعہ پنجاب کا ناظم، جب یہ 3 لفظ کوئی بھی سنتا ہے تو اس کے ذہن میں اسلامی جمعیت طلباء کا نام ہی آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب کہ آپ کے اوپر ایک تو ایلیگیشن یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی اور جماعت کو پنپنے ہی نہیں دیا، مطلب کہ آپ نے یہ سارا ہولڈ ہی اپنے پاس رکھا۔ کوئی بھی یہ ذہن سوچے گا، پڑھے گا، جو بھی نیوز میں آئے گا تو اس کے ذہن میں پہلا نام ہی اسلامی جمعیت طلباء کا آئے گا۔ یہ تو پھر آپ کا قصور ہے۔ دیکھیں بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی اگر اچھا کام ہوتا ہے تو وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے کھاتے میں آتا ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ ہی اس چیز کو آن کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے اندر اتنی مقبول ایک طلبہ تنظیم ہے کہ کوئی بھی آسانی کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایلیگیشن جمعیت کے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس قدر سٹوڈنٹ کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے، اور عام طلبہ و طالبات اسے پسند کرتے ہیں اور جمعیت کے اوپر مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو لامحالہ وہ ایک مختصر افراد کا ایک گروہ ہے جو یونیورسٹی کے اندر، ان کی بیک کے اوپر کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی بیک کے اوپر ایسے نظریات والے لوگ ہیں کہ جو نہ تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، اچھا، اور نہ ہی اس طرح کے نظریات کو پنپنے کی کوشش کرنے دیتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے اندر مسلسل ایک ٹینس کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یونیورسٹی کے اندر بدامنی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں۔ وہی لوگ جب کلچر کی بات کرتے ہیں تو اور پوچھا جائے کلچر کیا ہے، یہی کلچر جو آج آپ کے سامنے نیوز پہ بھی چل رہا ہے مسلسل، اور پنجاب یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ وہ کیسا کلچر ہے۔
وہ یونیورسٹی کے اندر فحاشی کا کلچر لانا چاہتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر شراب نوشی کا کلچر لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کھلی ایک سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جیسے ویسٹ کے اندر ہے۔ تعلیم کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، اس پہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، آپ اپنے ذرائع کے ذریعے یا نیوز چینل پہ چلنے والی خبروں کے ذریعے آپ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے آپ کے خلاف، یا اس طرح کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں؟ میں بھی آف دی ریکارڈ جب ہماری گپ شپ ہو رہی تھی تو اس میں نے آپ کو ضرور بتایا کہ یہ ایک مسلسل 2-3 دن سے ماحول بنایا جا رہا تھا انہی لوگوں کی طرف سے، اپنے ہی لوگوں کو وہ جا کر دھکم پیل کرتے ہیں اور انتظامیہ کے سامنے یہ شو کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعیت نے ہمارے لوگوں کے اوپر آ کر تشدد کیا ہے، جمعیت لڑائی کرنا چاہتی ہے، جبکہ آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جو پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے سینکڑوں طلبہ کو اپنی دعوت کی طرف بلایا اور مختلف پروگرامات جو یونیورسٹی کے مختلف کونوں میں بیک وقت ہو رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں میں آپ کو اپنا پیشین گوئی کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جو منظر نامہ پیش کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے، کبھی جمعیت کے افراد کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے لڑکی اور لڑکے کے اوپر تشدد کیا، ہمیں وہ لڑکی تو دکھائی جائے کون سی لڑکی ہے جس کے اوپر تشدد کیا جمعیت نے، وہ لڑکا تو دکھایا جائے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی مسلسل وہ جینا ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، وہ لڑکا تو دکھایا جائے، جس لڑکے کے اوپر ایلیگیشن لگائیں گی کہ جی جمعیت نے اس لڑکے کو مارا، وہ تو میں اس کو ابھی بھی دیکھ کر آیا ہوں، ہاسٹل میں مرسا رہتا ہے بڑا اچھا، وہ تو ہاسپٹل گیا ہی نہیں ہے، دوسرا دن ہے جب اس سے پوچھا گیا۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس سے سمجھنے میں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک پری پلان گیم کے ذریعے ایکسٹرنلز جو ہیں باہر بیٹھ کر یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، امن کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، اور اسی زمر میں ہی میں نے بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ یونیورسٹی میں جمعیت کو انوالو کر کے کوئی ایسا معاملہ کریٹ کیا جائے جس سے یونیورسٹی کا امن برباد ہو، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ کا امن برباد ٹھیک ہو۔ ابھی آپ نے یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی تھی کہ یہ ساری آپ کی یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی بات ہوئی ہے، وہاں پہ آپ گئے ہیں، اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں اب آپ کا کوئی لائحہ عمل اس طرح سے کوئی ترتیب دیا جا رہا ہے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا منسوب نہ ہو کوئی واقعہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی ہے کوئی آپ کی اسٹریٹجی؟ جی بالکل، یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ ہم مسلسل 2-3 دن سے رابطے میں ہیں۔ اس دن کے واقعے کے بعد جب ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگائی جا رہی تھی، جھوٹا جو واقعہ تھا ہمارے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، ہم نے انتظامیہ کے ساتھ جا کر اپلیکیشن بھی دی ہے اور ان کو اور احتجاج بھی کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی بھی معاملے میں کہ جس میں جمعیت کو انوالو کیا جائے ناجائز طریقے سے، اور جہاں اس میں جمعیت کا دور دور تک تعلق بھی نہ ہو، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ جمعیت کے لوگ، الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منظم طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، پورے ایک مکمل رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہی اپنے نظم کو چلایا جاتا ہے اور اس کے پورے سسٹم کو رن کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ارسلان بھائی، آپ نے وقت دیا، اور یہ چونکہ ناظرین آج کی ایک بڑی سوشل میڈیا پہ ہٹ خبر تھی یہ، تو میں نے کہا یار یہ ان سے جان لیا جائے کہ اصل میں یہ واقعہ ہے کیا۔ بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ انسان ایسے ہی بس سنتے سناتے اس کو فارورڈ کرتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال ارسلان بھائی آپ کا بہت شکریہ وقت دیا، اور ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ بھی ہم انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔